پکار پکار کر کہتا ہے کہ یہ رات آئی ہے، یہ اللہ نے تم کو عطا کی ہے، تو اس رات کو قیمتی بناؤ، اس رات کو ان چیزوں میں گزارو جن چیزوں میں گزارنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ان کو فضول اور لغویات اور بیکار چیزوں میں مت لگاؤ۔ یہی انسان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے، انسان کے اسلام کے مکمل ہونے کی علامت ہے، انسان کے اسلام کے بہتر ہونے کی علامت ہے کہ انسان اس وقت کو ان چیزوں میں گزارے جو چیز کارآمد بنائے گی اس کو، جو چیز اس کے لیے فائدہ مند اور نفع بخش ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کے اسلام کے بہترین ہونے کی جو علامت ہے وہ ہے لا یعنی کاموں کو چھوڑنا، بیکار کاموں کو چھوڑنا، بے مقصد اور بے فائدہ کاموں کو ترک کرنا۔ یہی انسان کے اسلام کی خوبی ہے۔ جو مسلمان ہوگا اس کی خوبی یہی ہے کہ جو بے فائدہ کام ہے، جو بے سود کام ہے، ان کو وہ ترک کر دیتا ہے، ان کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 7 چیزوں کی قسمیں کھائی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها، اور دن کی قسم، والنہار، اور دن کی قسم، اذا جلاها، جب وہ اس سورج کو اچھی طریقے سے روشن کرتا ہے۔ یہ قسمیں کھا کر اللہ رب العزت بیان کرتا ہے کہ یہ دن بھی اہم ہے، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، سورج کا غروب ہونا، روشنی کا آنا، رات کا آنا، یہ تمام تر چیزیں تمہارے لیے قیمتی ہے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، قسم ہے رات کی جو اس دن کو ڈھانپ لیتی ہے، اس دن کے انوار کو اپنی چادر میں لپیٹ لیتی ہے، اپنی چادر میں چھپا لیتی ہے، اس کی روشنیوں کو چھین کر اس پر اندھیرا ڈال دیتی ہے۔ قسم ہے اس رات کی، یہ رات بھی قیمتی ہے، اس رات کو قیمتی بناؤ۔ یہ رات چلی گئی، دوبارہ تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی، جس ذات نے اس آسمان کو بنایا۔ آسمان بھی ہمیں پکار پکار کر کہتا ہے کہ جب میرے اوپر فنا آئے گی اس کے بعد میں لوٹ کر نہیں آؤں گا، اور میں تمہارے لیے گواہ بنوں گا، میں تمہارے اعمال، افعال اور کرتوتوں کو دیکھتا ہوں۔ اور کل قیامت کے دن جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، یہ زمین خبریں بیان کرے گی کہ رات میں، رات کی تاریکی، اندھیری کال کوٹری میں بیٹھا انسان پردے گرایا ہوا، لائٹ بند کیے ہوئے کیا اعمال کرتا ہے، کیا افعال کرتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، تو یہ زمین اس کو اپنے اندر، یہ زمین گواہ بنے گی، اس کے اس فعل کو اپنے اندر لے کر رکھے گی، اور کل قیامت میں اس کو دکھائے گی کہ دیکھ اللہ کے بندے، فلاں تاریخی رات میں، فلاں تاریخ جگہ میں پردے گرائے ہوئے تھے، تو کمرے میں تنہا بیٹھا تھا، تو اور تیرا رب تھا، تو اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز تھا، یہ تیرا کرتوت ہے۔ اس کو جب دکھایا جائے گا وہ خوش ہو جائے گا۔ اور اسی کے بالمقابل وہ شخص جو رات کی تاریکیوں میں سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھتا ہے، اور ایسے اعمال اور افعال کرتا ہے کہ جو اس کو نہیں کرنے چاہیے، کہ زمین ان کے بارے میں بھی کہے گی، ان کے بارے میں بھی گواہی دے گی، یہ تو نے کیا فلاں جگہ، یہ وہاں کیا، یہ وہاں کیا، یہ وہاں کیا، سب کارناموں کو اس کے سامنے لا کر رکھ دے گی، اور اس وقت وہ پچھتائے گا، حسرت اور ندامت کے سوا اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ پھر انسان کہے گا یا اللہ ایک لمحے کے لیے دنیا میں بھیج، پل جھپک کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ کہے گا نہیں، یہ تو تیرا خیال ہے، یہ تو تیرا وہم ہے، اب یہاں سے کوئی واپس جانے والا نہیں ہے۔ جو یہاں پر آیا، یہاں فیصلہ ہوا کامیابی کا تو ہمیشہ ہمیش کے لیے، فیصلہ ہوا ناکامی کا تو ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ یہاں اب کوئی کسی کو چھیڑے گا نہیں، جو عیش میں ہے تو وہ عیش میں، جو مصیبت میں ہے تو وہ مصیبت میں۔ یہ وقت اتنی اہم شے ہے کہ یہ انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔
جیسے شاعر نے کہا کہ وقت فقیر کو حضور کر دیتا ہے۔ اس پر ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا۔ امام اصمعی رحمت اللہ علیہ جو لغت کے مشہور امام ہے، امام اصمعی جن کا نام عبد الملک ہے، وہ غریب تھے، سادہ تھے، علم کا شوق اور جذبہ تھا، حصول علم کے لیے مختلف اسفار کیا کرتے تھے۔ آج کی طرح ان کو سہولیات وہاں پر نہیں ہوتی تھی۔ ایک فن پڑھنے کے لیے ایک عالم کے پاس جانا پڑتا، ایک کتاب پڑھنے کے لیے دوسرے عالم کے پاس جانا پڑتا، تیسری کتاب تیسرے عالم کے پاس، اور ادھر سے ادھر ان کو سفر کرنا پڑتا، کہیں سے کہیں جانا پڑتا۔ آج کی طرح یہ سہولیات نہیں تھی کہ آج ہمارے اکابرین نے ایک ہی جگہ جمع کر کے ہم کو تمام تر سہولیات دے دی، تمام تر چیزیں ہم کو دے دی کہ ہم یہیں پر فقہ بھی پڑھ رہے ہیں، یہیں پر حدیث بھی پڑھ رہے ہیں، یہیں پر تفسیر بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ ان کے احسانات ہم پر ہے، اس کے باوجود بھی ہم وہ اس سے نہیں لے رہے ہیں جو ہم کو لینا چاہیے تھا، وہ محنت ہم نہیں کر رہے ہیں جو ہم کو کرنی چاہیے تھی۔ ہمارے اسلاف کی طرف دیکھو، یہی امام اصمعی رحمت اللہ علیہ جب سفر کرتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، ان کو کہیں دور دور علاقوں میں جانا پڑتا، انہوں نے ایک کمرہ لیا تھا، وہاں پر بیٹھتے تھے اور صبح جاتے تھے، دوپہر میں آتے تھے، پھر دوپہر نماز پڑھ کے جاتے تھے اور عصر پہ آتے تھے۔ یعنی یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا، کبھی ادھر جاتے، کبھی ادھر جاتے، کبھی فلاں فن پڑھنے، کبھی فلاں فن پڑھنے جاتے، مختلف سفر کرتے رہتے تھے۔ جس راستے سے ان کا آنا ہوتا، جس راستے سے ان کا جانا ہوتا، وہاں راستے میں ایک بقال تھا، ایک سبزی فروش رہتا تھا، وہ اس کو دیکھتا رہتا تھا۔ امام اصمعی جاتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے، آتے تھے، کتاب ہاتھ میں ہوتی، قلم ہوتی، سیاہی ہوتی، لکڑی والی قلم ہاتھ میں ہوتی، تو ان کو دیکھتے رہتے تھے۔ ایک دن اس سبزی فروش نے ان سے کہا، اے اصمعی، کدھر جاتے ہو، کدھر آتے ہو، کیا کرتے ہو؟ یہ کتابیں، یہ کاغذ، یہ قلم تمہیں کیا فائدہ دے گی؟ اس سے تمہیں کون سی چیز حاصل ہو جائے گی؟ کچھ نہیں حاصل ہونے والا نہیں ہے اس سے۔ انہوں نے کہا کہ میں علم حاصل کر رہا ہوں، قرآن سیکھ رہا ہوں، حدیث سیکھ رہا ہوں۔ چلتے گیا سلسلہ، وہ چلتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے۔ ایک مرتبہ اس سبزی فروش نے آتے وقت ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ آج ایک کام کر دو کہ جتنی کتابیں آپ کے پاس ہے، جو قلم ہے، جو سیاہی ہے، یہ سب مجھے دے دو، اور میرے پاس یہاں پر پانی کا ڈرم رکھا ہوا ہے، اس ڈرم میں اس کو ڈال دو، اور پھر دیکھو اس سے کیا نکلتا ہے۔ جیسے آج کے زمانے میں ہم کو کوئی انسان کہتا کہ مدرسے میں جا کر پڑھو گے تو کھاؤ گے کیا؟ مدرسے میں پڑھو گے تو سلوار قمیض کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا، تمہارا لائف سٹائل اتنا بہترین نہیں ہوگا جتنا دنیا داروں کا ہوتا ہے۔ ان کو کیا پتا کہ ہمیں کون سی چیز ملی ہے، ان کو کیا پتا ہمیں کس چیز سے وابستگی ہے، ہمیں کیا چیز ملی ہے۔ امام اصمعی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو ان کے دل پر ایک ضرب سے لگی کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ان کتابوں کو ڈرم میں ڈال اور وہاں سے دیکھ کیا نکلے گا، صحیح نکلے گی۔ یہ جیسے آج ہم کو تانا دیتے ہیں، اس لیے ان تانوں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ لوگ ہم کو تانے دیتے ہیں، ہمیں کم ہمت نہیں ہونا ہے، اپنی ہمتوں کو مضبوط کرنا ہے۔